السلام علیکم ویوز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 142 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت اس آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کا ایک ریکیپ۔ اس میں کہا یہ گیا کہ اللہ وہی ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے، ایک تو وہ کہ جن کی بیلیں سہاروں کے ذریعے اوپر چڑھائی جاتی ہیں جیسے انگور، اور دوسرے جو اوپر چڑھائے بغیر خود اپنے تنوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، تو جیسے امرود ہے، انار ہے، کھجور ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ اپنے تنوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کی بیلیں نہیں ہوتی کہ ان کو اوپر کہیں سہارے کی ضرورت ہو۔ تو یہ دو طرح کے ہو گئے۔ کہا کہ کھجور کے درخت اور مختلف اجناس کی کھیتیاں پیدا کی جن کے پھل، رنگ، ذائقہ، اجزاء، خواص میں مختلف ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار پیدا کیے جو شکل میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن رنگ، ذائقہ، اجزاء اور خواص میں مختلف ہوتے ہیں۔ یہ چیز کہے گی۔ اس کے بعد کہا یہ جب یہ درخت اور کھیتیاں پھل دینے لگیں تو ان کے پھل کھاؤ، کوئی ممانعت نہیں ہے، کھاؤ ان کے، لیکن آگے کہا گیا کہ اللہ کا حق ادا کرو۔ وہ کیسے حق ادا ہوگا کہ ضرورت مندوں کو دو۔ اور کب کی بات ہے یہ، کب ایسے کرنا ہے؟ کہتا ہے کہ جب درختوں کے پھل توڑنے یا فصل کی کٹائی کا وقت آ جائے، جب ہارویسٹنگ ہو جائے، اجناس آپ کے پاس آ گئیں، آپ نے ان کو کاٹ لیا، اپنے پاس لے آئے، پھل حاصل ہو گئے، تو اب ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھو، یہ چیز کہے گی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حکم دیا گیا کہ فضول خرچی نہیں کرنی۔ بلا شبہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر ہم نے یہ بھی بتایا کہ بیسیکلی یہ جو ولا تسرفوا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے اسراف نہ کرو، یعنی حد سے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو، اپنی حدود و قیود کے اندر رہ کر کام کرو، جو بھی، چاہے کھانے پینے کا ہو، پہننے کا ہو، خرچ کرنے کا ہو، کوئی بھی ہو، تو اپنی لمٹ کے اندر رہتے ہوئے اس حد سے باہر نہیں نکلنا، ورنہ ظاہر ہے پھر نقصان ہوتا ہے۔ یہ چیزیں سابقہ آیت میں کہیں گے۔ اب ہم آتے ہیں آج کی اس آیت کی طرف۔ سورہ الانعام آیت نمبر 142 الفاظ ہیں: وَمِنَ الْأَنْعَامِ، چوپایوں میں سے اللہ نے دونوں طرح کے جانور پیدا کیے ہیں۔ یہ انعام چوپائے جن کے 4 پائے ہوتے ہیں، 4 پاؤں والے جانور، چوپائے جیسے گائے ہے، بھینس ہے، یہ 4 پاؤں والے جانور ہیں۔ تو کہتا یہ ہے کہ ہم نے چوپایوں میں سے اللہ نے دونوں طرح کے جانور پیدا کیے۔ کون سے؟ کہہ یہ رہا ہے کہ حمولتاً، کچھ سواری اور بار برداری کے کام آنے والے اونچے قد والے جانور۔ یہ حمولتاً، اونچے قد والے جو سواری اور بار برداری کے کام آتے ہیں، ہم ان کے اوپر سواری بھی کرتے ہیں، بار برداری بھی کرتے ہیں، تو یہ جانور ہو گئے اونچے قد والے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے وفرشن، اور کچھ چھوٹے قد والے زمین پر بچھنے والے اور کھانے کے کام آنے والے جانور، ان کو قرآن نے کہا ہے وفرشن۔ تو یہ 2 قسم کے یہاں پر جانور بتائے گئے۔ تو آگے کہہ یہ رہا ہے کلو مما رزقکم اللہ، اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اللہ نے جو بھی تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد اگلی بات کیا یہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یہ خطوط کا لفظ ہے، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کے اوپر نہ چلو، یعنی اپنی جذبات، اپنے جو منچاہے جذبات ہیں، اپنی جو ذاتی خواہشات ہیں، ان کی پیروی نہیں کرنی۔ تو کیوں نہیں کرنی؟ کیا یہ رہا ہے آیت کے آخر میں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اس کی پیروی نہیں کرنی، کھلا دشمن ہے۔
اچھا، یہاں پر یہ جو چیز کہی جا رہی ہے کہ جانوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کچھ جانور جو ہیں وہ سواری کے کام آتے ہیں، مال برداری کے کام آتے ہیں، ان کے اوپر سامان لاد کر لے جایا جاتا ہے سامان کو، جیسے خچر ہے، اونٹ ہے۔ اچھا، اس طرح کچھ زمین پر بچھنے والے چھوٹے قد کے جانور ہیں جو عام طور پر کھانے کے کام آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسانوں کی سہولیات کے لیے، خوراک کی ضرورت کے لیے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو بھی رزق دیا ہے تم اس میں سے کھاؤ، جو بھی حلال اور طیب ہے اس میں سے کھاؤ، لیکن شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یہ چیز کیوں کہی جا رہی ہے یہاں پر؟ یہ چیز کہنا کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ لیکن شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یہ چیز کیوں کہی جا رہی؟ یہ اس لیے کہی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کے پیشواؤں نے اپنی طرف سے اپنی جو مذہبی مواد ہے، اپنی جو روایات ہیں، اپنی جو فقہ شریعتیں ہیں، ہر مذہب، چاہے جیوز، چاہے کرسچن، چاہے یہ نام نہاد مسلم، کوئی بھی، تو کیا یہ رہا ہے کہ انہوں نے جو فقہ اور شریعتیں مرتب کر کے اپنی طرف سے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہوا ہے ان کے کہنے میں نہیں آنا۔ یہ ہے شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کے یہ معنی۔ جیوز نے بھی یہی کیا، ان کے اکابرین نے، ان کے علماء و مشائخ نے یہی کیا، ان کے فقہا نے، ان کے شریعت کے علماء نے، کہ فلاں چیز حرام ہے اپنی طرف سے، تو انہوں نے اس کو حرام قرار دے دیا، پھر اس کو شریعت بنا لیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے شریعت ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے نام کے اوپر جھوٹ کرتے ہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا، ہم نے تو صرف 4 چیزیں حرام قرار دی ہیں: مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور جو جانور جس کے اوپر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے۔ بس ہم نے تو یہ 4 چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمہارے مذہبی پیشواؤں نے حرام قرار دی ہیں، اس میں بھلے وہ ہمارا نام لیں، وہ ہم سے منسوب کریں، بیسیکلی وہ اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ چیزیں بار بار کہی جا رہی ہیں قرآن کے اندر، اور یہ ان کو بھی چیلنج تھا جو تورات کو کہتے تھے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، تو ان کو چیلنج دیا گیا کہ تم تورات میں جو اللہ کا قانون ہے تم دکھاؤ کہ اللہ نے کون سی چیز حرام قرار دی ہے، جو تم نے حرام قرار دی ہے وہ دکھاؤ کہ اللہ نے کہاں حرام قرار دی۔ تم نے اپنی طرف سے شریعتیں بنائیں، اپنی طرف سے روایتیں بنائیں، اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا اور منسوب کر دیا اللہ کے نام کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی حرام کردہ ہے۔ تو کہتا بالکل نہیں۔ یہ چیلنج دیا گیا ان کو، جیوز کو، اور ان کے پاس پھر کوئی اس کی دلیل نہیں تھی، کوئی جواب نہیں تھا۔ تو آگے یہ چیز آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ آئیں گی قرآن کے اندر۔ آگے جو آیات اب آ رہی ہیں اس میں تو انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ بتاؤ یہ چیزیں ہیں، بتاؤ ان میں سے کون سی حرام ہے۔ تم جو چیزوں کو حرام اور حلال قرار دے رہے ہو اپنے مسالک، اپنے فقہ کی روح سے، اپنی شریعتوں کی روح سے، اپنی روایتوں کی روح سے، تو یہ چیزیں بتاؤ ان میں سے کون سی چیز حرام ہے۔ چیلنج کیا جا رہا ہے، ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں، بڑی بنیادی چیز ہے۔ انسانی خوراک یہ بڑی بنیادی چیز ہے نا، ہر وقت اس سے واسطہ ہے ہمارا۔ ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں توانائی چاہیے اپنی جسمانی ضرورت کے لیے، اپنی صحت کے لیے، ہمیں پاک اور طیب چیزیں چاہیے کھانے کے لیے، لیکن اس کے اوپر جو مذہب کے علماء ہیں انہوں نے اپنی طرف سے قدغنیں لگائی ہوئی ہیں کہ فلاں حرام ہے، فلاں حلال ہے۔ تو یہ سب سے بڑا شرک ہے، اس سے باز آنا چاہیے اور ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ کس کی بات ماننی چاہیے؟ جو کچھ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کہا ہے اس کو ماننا چاہیے۔ اگر اس کے باوجود لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں کو فالو کرتے ہوئے
ان چیزوں کو حرام قرار دیں گے جو انہوں نے حرام کی ہیں، جو اللہ نے حرام قرار نہیں دی، ان کے مذہبی پیشواؤں نے حرام قرار دی ہیں، تو پھر وہ بھی اس شرک میں ان کے ساتھ شامل ہوں گے قیامت کے دن، تو وہ بھی اسی سزا کو بھگتیں گے جو ان کے لیے ہوگی، وہ بھی انہی کے پھر جماعت میں داخل ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ قیامت کا منظر قرآن میں پیش کیا گیا ہے کہ جب امتیں اس میں داخل کی جائیں گی، ایک جیسی امتیں، یعنی جو عقائد مسالک جن کے ایک جیسے تھے، مشرکانہ عقائد نظریات والی امتیں جب داخل کی جائیں گی تو وہ ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں کرتی ہوئی جائیں گی۔ جو پیروکار ہوں گے وہ اپنے پیشواؤں کے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہوں گے کہ تم نے ہمیں پھنسا دیا۔ وہ پیشوا کہیں گے کہ ہم نے نہیں پھنسایا، تمہارا مفاد تھا، تم اس لیے ہماری جماعت میں داخل ہوئے، اس لیے تم اس میں داخل ہوئے، ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، ہم نے تمہارے اوپر زبردستی نہیں کی تھی۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ، انہوں نے ہمیں بھی، یہ خود بھی گمراہ ہوئے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا، ان کو تو دوہرا عذاب دے۔ اور آگے سے جو جواب آئے گا ان کو یہ کہا جائے گا، قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان کو کہا جائے گا کہ تمہیں بھی دگنا عذاب ہوگا، کیونکہ تم نے ان کی پیروی کی، تم ان کے قوت بازو بنے۔ اگر تم ان کی بات میں نہ آتے، تم ان کی باتوں کو فالو نہ کرتے، تم ان کی فقہوں اور شریعتوں کو فالو نہ کرتے، تو تم آج تمہارا یہ حشر نہ ہوتا، تم ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے۔ تم ان کے ساتھ شامل ہو اس لیے کہ تم نے اپنی زندگی میں ان کو فالو کیا، میری کتاب کو یا میرے حکم کو یا میری شریعت کو فالو نہیں کیا۔ تو ٹھیک ہے، آج پھر اس کا مزہ چکھو۔ تو قرآن ان کا پورا نقشہ پیش کرتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر لعنت ملامت کرتے ہوئے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں گے، وہ کہیں گے تم نے ہمیں پھنسا دیا، وہ کہیں گے تم نے ہمیں پھنسا دی۔ تو اس طرح سے وہ بڑا ہولناک نقشہ ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے۔ تو یہ جو شرک کی باتیں ہیں، اس سے بچنا بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے۔ ہم جتنا جو کچھ بھی کر رہے ہیں مذہب کے نام کے اوپر، قرآن کی روح سے نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں اپنے مذہبی پیشواؤں کے کہنے کے اوپر۔ جمعے کی جو تقریر سنی اس کو اسلام سمجھ لیا، کسی مولوی کا واعظ سنا اس کو اسلام سمجھ لیا اور کہا کہ یہ ہے، کسی واعظ کی کوئی نصیحت کی باتیں سنی، اس میں ظاہر کو اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری اس کی آڑ میں بہت سارے عقائد بھی وہ پھیلا رہے ہوتے ہیں، تصوف کے نام کے اوپر جو بالکل جھوٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ہم اپنے ذہنوں میں اس کو راسخ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے احکام ہیں یا اس کے حکم ہیں یا اس کی ہدایات ہیں۔ بالکل نہیں۔ تو ہم موسٹلی وہ کچھ کر رہے ہیں جو روایات کی کتابوں میں ہیں، جو شریعت کے جو علماء ان کی لکھی ہوئی جو شریعتیں ہیں، ان کی لکھی ہوئی جو فقہ ہیں، ان پر مشتمل جو مواد ہیں، ہم ان کو نقل کر رہے ہیں، ان کو کاپی کر رہے ہیں، ان کی اطاعت کر رہے ہیں، کتاب اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے۔ تو پھر اجر تو نہیں ملے گا، بلکہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے اوپر سزا ملے گی، کیونکہ یہ شرک کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کو ایسی آپ روٹین میں نہیں لے سکتے۔ یہ چیزیں گو یہ روٹین میں چل رہی ہیں کہ ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو علماء اور مشائخ کہہ رہے ہیں یہی دین ہے، بالکل نہیں۔ ہاں، اگر وہ کتاب اللہ کے مطابق کہہ رہے ہوں، کتاب اللہ کی میں بات کر رہا ہوں، کتاب و سنت نہیں۔ سنت تو انہوں نے خود بنائی، سنت کی روایات تو ایرانیوں نے بنائی، اس کے اوپر انہوں نے سنت کی بیس رکھی۔ سنت صرف اللہ کی ہوتی، کسی نبی کی کوئی ذاتی سنت نہیں ہوتی، کسی نبی کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ دین اللہ کا دین ہوتا ہے جس پر ہر نبی چلا۔ اللہ کی وہ کہتا ہے کہ شریعت بھی ہم بنا کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے شریعت بھی نبی نہیں بنا سکتا، شریعت بھی نبی کو دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، کتاب اللہ کے اندر دی جاتی ہے، اس سے باہر نہیں۔ ایک ہی وحی ہے، وحی مطلوع جو تلاوت کی جاتی ہے، کوئی وحی خفی، کوئی وحی وہ جو غیر مطلوع جس کو کہتے ہیں ہے ہی نہیں۔ سب کی سب ہدایات کتاب اللہ کے اندر ہیں، کتاب اللہ سے باہر نہیں ہے۔ یہ چیزیں ذہن میں بٹھا لیں، سمجھ لیں، نہیں سمجھ آتی تو پوچھ لیں، لیکن ان سے نہیں جو اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، وہ تو اور پختہ کریں گے، وہ حقیقت نہیں بتائیں گے۔ بڑے بڑے اسکالر لوگ ٹی وی کے اوپر آپ یہ دیکھیں، بڑے بڑے اسکالر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ رام کہانی بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہی جلی، وہی خفی، وہی مطلوب، وہی غیر مطلوب۔
ایک وہ وحی جو تلاوت ہوتی ہے اور ایک وہ وحی جو خفیہ خفیہ سینوں میں چلی آئی. بھائی اللہ کے نبی کو، جتنے بھی اللہ کے نبی آئے، کسی کو بھی کوئی خفیہ علم نہیں دیا گیا کہ جس کو اس نے چھپا کے کسی مخصوص اپنی جماعت کو یا اپنی اولاد کو دیا ہو. کسی ایک نبی کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہیں ہے. جتنا کچھ بھی نازل ہوا وہ تمام کا تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے تھا، اور تمام انسانوں کے لیے تھا. انسانوں میں سے کسی مخصوص جماعت کے لیے یا اس کی اولاد کے لیے یا اس کی مخصوص برادری کے لیے نہیں تھا. جو ہر قسم کی یعنی وہ جو نسلی تعصب ہوتا ہے، وہ جو قومیت کا تعصب ہوتا ہے، اس سے بالاتر تھا. انسانیت کی فلاح میں تھا. عالمگیر پیغام تھا، عالمگیر انسانیت کے لیے، کسی مخصوص گروہ کے لیے نہیں، کسی نبی کے کسی مخصوص ساتھی یا اس کی کسی اولاد کے لیے نہیں. تو کوئی ایسا خفیہ کوئی میسج، پیغام یا کوئی حکم نبی کو نہیں دیا گیا. جو کچھ بھی وحی کیا گیا تمام انسانوں کی بہتری کے لیے کیا گیا. تمام انسان، مین کائنڈ، آل ہیومن بینگز، نہ کہ کوئی مخصوص گروہ یا اس کی کوئی اولاد یا اس کی کوئی برادری یا اس کا کوئی مخصوص ساتھی. بالکل یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب جھوٹ ہے، اور اللہ کے نام پر وہ جھوٹ کرتے ہیں. ان چیزوں سے باز رہنے کا بہت ہی آپ نے خیال رکھنا ہے تاکہ شرک کا ارتکاب نہ ہو جائے. اگر شرک کا ارتکاب ہو گیا تو پھر کو اچھے کام بھی کیے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے. دیکھیں نا، ایگزامینیشن کے اندر جو کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہو جائے تو وہ تمام امتحان میں فیل شمار ہوتا ہے نا یہ چیزیں. تو یہ جو شرک ہے اس سے بچنا کمپلسری ہے. شرک سے بچنا کمپلسری ہے. اگر شرک کا ارتکاب کر لیا تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے جتنے بھی وہ اچھے کام ہیں وہ سب ضائع چلے جائیں گے. جیسے جس نے لازمی مضمون میں جو فیل ہو گیا تو جن مضامین میں اس نے وہ پاس بھی کر لیے ہیں تو وہ فیل ہی شمار ہوگا. ایسے ہی ہم جتنے بھی اچھے کام کر رہے ہیں اگر شرک کیا ہے تو وہ سب برباد ہو جائیں گے. ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو یہ جو اللہ کے ہاں جو قانون کی عملداری ہے، قانون کی جو اطاعت ہے، یہ لازمی چیز ہے. یہ انسانوں کے اوپر لازم قرار دی گئی ہے کہ جو اللہ نے قوانین دیے ہیں، اصول دیے ہیں، ضابطے دیے ہیں، ان کے اوپر چلنا، ان کی اطاعت کرنا یہ لازم ہے. اگر ان کو چھوڑ کر اپنے مذہبی پیشواؤں کے بنائے ہوئے وہ جو قوانین ہیں، جن کو وہ مذہبی قوانین، اسلامی قوانین نہیں ہے، وہ ذہن میں رکھے وہ مذہبی قوانین ہیں، اگر ان کو فالو کریں گے، ان کی شریعتوں کو، ان کے فقہوں کو، یہ شرک ہو جائے گا. پھر آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا. وہ تو خود قیامت کے دن مجرم بن کے کھڑے ہوں گے. آپ کو ان اعمال کا اجر کہاں سے لا کر دیں گے؟ تو ان کے اوپر اجر نہیں ملے گا، سزا ملے گی. یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں، اور یہ اتنی چیزیں اہم ہیں، ان کو بیان کرنا، اور نازک بھی ہیں، اہم بھی ہیں اور نازک بھی ہیں. ظاہر ہے کہ اس سے جتنے بھی فرقے ہیں ان کی مخالفت مول لینی پڑتی ہے. تو ان کی تو ساری دکانداری ختم ہو جاتی ہے. ان کے پاس تو پھر کوئی چورن نہیں رہتا بکنے کے لیے، کچھ بھی نہیں رہتا. وہ کیا بیچیں گے جب یہ ساری چیزیں ہی نہیں ہیں؟ اور یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ حاکمیت ہے نا کہ فلاں حرام ہے، فلاں حلال ہے. یہ حاکمیت اختیار ان کو کسی نے، اللہ نے دیا ہی نہیں کسی کو کہ یہ اپنی طرف سے کہتے پھرے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. سب سے بڑی حاکمیت ہے یہ. جو شخص حرام اور حلال کے فیصلے کرتا ہے، جو مفتی یا جو شریعت کا عالم، جو اس طرح کی کتابیں لکھتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کی حاکمیت میں اپنے آپ کو شریک کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو اربابم من دون اللہ بنا رہے ہیں. اللہ کے علاوہ اپنے آپ کو خدا بنا لینا یہی تو ہے. اربابم من دون اللہ یہی تو ہے کہ اللہ کی طرح حکم دینے لگ جانا کہ یہ فلاں حرام ہے، فلاں حلال ہے، تو یہ خدا بن جانا ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ انہوں نے خدا بنا لی. کیسے؟ کہ ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھ لیا اور ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھ لیا. تو یہی تو شرک ہے، یہی تو ان کو خدا بنا لینا ہے.
اور یہ کوئی مٹی کے اور یہ جو پیتل کے یا سونے کے جو بت بنائے وہ خدا نہیں ہے. یہ ہے جو شریعتیں بناتے ہیں، فقہ بناتے ہیں، حرام اور حلال کے فتوے حکم لگاتے ہیں. تو اس کے اوپر نہیں آنا. جو کتاب اللہ کے اندر، ہاں اگر کوئی عالم کتاب اللہ کے مطابق کہتا ہے کہ یہ حلال ہے تو ٹھیک ہے، یہ حرام ہے یہ ٹھیک ہے. اپنی طرف سے کوئی چیز کرے گا تو یہ پھر شرک ہو جائے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.